میرے آقا فرماتے اولاد کے اوپر یہ لازم ہے کہ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، اولاد والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ آج تو حالت یہ ہے، اور تو چھوڑو اپنی اولاد بھی والدین کو بھول جاتی ہے، نام تک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، دعائیں کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے آقا حضور نے فرمایا یہ بھی بنیادی حق ہے، جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے والدین کی خدمت ان کے ساتھ اس میں سلوک کا آرڈر ہے، اسی طرح والدین کے مرنے کے بعد اولاد کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ اب یہ دعا کرے کہ اولاد تو ملے گا کیا؟ سنو میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں بندہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے لیکن ان 3 عمل کا ثواب اور فائدہ اسے قبر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے۔ پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی نیک عمل زندگی کے اندر اگر کر کے بندہ چلا گیا، بندہ قبر کے اندر حوالے ہو گیا لیکن اس کو اس صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا کوئی علم دین کی خدمت کر کے چلا گیا، علم نافع چھوڑ کے چلا گیا، علم کسی کو پڑھا گیا، کوئی کتاب لکھ کے چلا گیا، تو جب تک اس علم دین سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، اس علم سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، اس مرنے والے کو قبر کے اندر فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات میرے آقا نے فرمائی، میرے آقا نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد والدین اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، اور اولاد جب تک نیکی کے اوپر قائم رہے گی اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، ان والدین کو قبر کے اندر ضرور فائدہ ملتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد نیک ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولد صالح، اولاد نیک ہو، گناہگار نہ ہو۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، اولاد اگر نیک ہو تو ان کی نیکی کا فائدہ والدین کو قبر کے اندر ملتا ہے، اور اولاد اگر گناہگار ہو تو اس کا نقصان بھی والدین کو، اس کی اذیت بھی، اس کی تکلیف بھی والدین کو قبر کے اندر ملتی ہے۔ آؤ اس حوالے سے حدیث مبارکہ سنو، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احکام القرآن کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہر بندے کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور ہر جمعۃ المبارک کو انبیاء اور والدین کی بارگاہ کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا حضور فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے، انبیاء کے سامنے اور والدین کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، نبی اپنی امتوں کے اعمال دیکھتے ہیں، والدین اپنی اولادوں کے اعمال دیکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی نیکیاں دیکھ کے وہ خوش ہوا کرتے ہیں، نیکیاں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی چمک دمک مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اگلا جملہ میرے آقا حضور نے فرمایا تو اللہ سے ڈرو اور اپنے گناہوں سے اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ سے ڈرو، اپنے گناہوں سے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، میرے آقا حضور کے یہ الفاظ بتا رہے کہ اولاد اگرچہ دنیا میں ہے اور دنیا میں گناہ کر رہی ہے، والدین اگرچہ قبر کے حوالے ہو گئے ہیں، لیکن اولاد کے گناہ کی وجہ سے والدین کو قبر کے اندر ضرور اذیت پہنچتی رہتی ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اولاد کے اوپر لازم ہے، اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر والدین کو آرام اور تسکین پہنچانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے کردار کی فکر کریں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ اب اگر زندگی کے اندر گناہ ہے، ان کو ترک کر کے توبہ طائب ہو کر نیک اعمال شروع کر دیں۔ ادھر اولاد نیک عمل کرے گی، والدین کو قبر کے اندر فائدہ ملتا رہے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ اولاد اپنے کردار کی فکر کرے اور کردار کا خاص خیال رکھے، اور دوسری بات یہ کہ ولد صالح یدعو لہ، صرف نیکیاں خود ہی نہ کرے بلکہ اپنی اولاد کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتی رہے۔ اب اولاد دعا کرے گی، ملے گا کیا؟ سنو میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ دنیا سے قبر کے حوالے ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جنت کے اندر پہنچ گیا، جنت کے اندر اچانک رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرما دے گا، اچانک اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ جب وہ بندہ دیکھے گا پہلے درجہ نیچے تھا، اب درجہ مزید بلند ہو گیا، مزید بلند ہو گیا، مزید بلند ہو گیا، وہ بندہ حیران اور ششدر رہ جائے گا، بھئی میں تو قبر کے حوالے دنیا سے آ گیا ہوں، دنیا دار العمل ہے، آخر دار الجزا ہے، قبر دار العمل نہیں ہے، اب قبر کے حوالے ہو گیا یا حشر کے اندر آ گیا، اب میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہو گیا ہے، میرا مقام بلند ہو گیا ہے۔ متعجب ہو کر، حیرت زدہ ہو کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کرے گا، اے مولا میں نے تو کوئی نیک عمل کیا نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ درجات کی بلندی ملی ہے، یا رب ذوالجلال
جلال یہ وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے سے کہا جائے گا اے بندہ خدا تو دنیا سے چلا گیا ہے تیرا تو عمل منقطع ہو گیا ہے اعمال نامہ کا سلسلہ بند ہو گیا ہے لیکن اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے آیا تو باستغفاری ولدک لکا آج تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کی گئیں اللہ نے انہی دعاؤں کے صدقے سے تیرے درجوں کو بلند فرما دیا ہے تو دنیا سے آ گیا لیکن تیری اولاد پیچھے دعائیں کر رہی ہے استغفار کر رہی ہے معافیاں مانگ رہی ہے تیرے لئے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے ایصال ثواب کر رہی ہے نیک عمل کر رہی ہے ان کے نیک عمل کی وجہ سے ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے درجات کو بلند فرما دیا ہے تو اس لیے اولاد کے اوپر لازم ہے کہ اپنے والدین کو یاد رکھے اپنے والدین کا اگر دنیا کے اندر ہیں زندہ ہیں خدمت کرے حسن سلوک کرے ادب و احترام کرے اطاعت کرے فرما برداری کرے ان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کرے اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بھول نہ بیٹھے بلکہ ان کو یاد کرتی رہے اولاد ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر انہیں یاد رکھے 5 وقت نماز پڑھے اور نماز کے اندر بھی ربنا اغفر لی ولی والدیہ کی دعا پڑھے یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما اور نماز ختم ہو نماز کے بعد بھی دعا کرے ہر لمحے اپنے والدین کو دعاؤں کے اندر یاد رکھے جب اولاد نیک بھی ہوگی اور اولاد والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے گی اللہ قبر و آخرت کے اندر انہیں سکون بھی عطا فرمائے گا اللہ انہیں درجات کی بلندی بھی عطا فرمائے گا